الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصدق سے آج جمعۃ المبارکہ کے عظیم اور پرمسرت موقع پر ہم سیرت نبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا دلکش، ایمان افروز اور روح پرور موضوع کے آغاز کرنے جا رہے ہیں. عاشقان رسول کے لیے اس چمنستان کی گل چینی، ایمانی قلب روح اور فراح و سرور کے لیے ایسی ہے، فراح و سرور کے لیے ایسی بہشت خلد ہے کہ جنت الفردوس کی ہزاروں رعنائیاں اس کے ایک ایک پھول سے رنگ و بو کی بھیک مانگنے کو اپنے لیے باعث افتخار تصور کرتی ہیں. انشاءاللہ ہم ہر قمری ماہ کے چوتھے جمعہ کو سیرت طیبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت مقدسہ سے لے کر وصال مبارک تک کے تمام تر واقعات اور حالات کو سلسلہ وار تسلسل کے ساتھ ہر چوتھی جمعہ کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. عزیزان گرامی وقار، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت مقدسہ کے تذکرہ سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ عہد نبی سے قبل کے عرب کے اقوام کے حالات پر کچھ روشنی ڈال دی جائے تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کی اہمیت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت کی اہمیت ہمارے سامنے اجاگر ہو سکے. تو سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ جو لفظ عرب ہے اس کا معنی کیا ہے. عرب کے دو معنی مشہور ہیں. ایک عرب کا معنی یہ ہے کہ اسے صحرا اور ریگستان کہا جاتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں عرب کی جغرافیہ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تینوں جانب سے سمندر ہے اور ایک جانب راستہ ہے، اور پھر اسی راستے پر، اسی خشکی پر، بر اعظم پر فرات کی نہر بھی جاری ہے.
اس لیے اس کو جزیرۃ العرب بھی کہتے ہیں۔ اور پھر عرب کے 3 حصے کیے جائیں، عرب کی زمین کے 3 حصے کیے جائیں تو اوپری حصے کو نجد کہتے ہیں، اور بالکل جو نیچے کا حصہ ہے اسے تہامہ کہتے ہیں، اور یہ جو عرب ہے یہ بیچ کا حصہ ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ عرب کے علاوہ اس دور میں سارے ممالک پر سلطنتیں تھیں، اگر کوئی ملک باقی تھا بغیر سلطنت کے، کسی قوم پر کوئی بادشاہ سلطنت حکومت کرنے کی ہمت نہ کر پایا تو وہ عرب کا علاقہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کی زمین ایسی تھی کہ چاروں طرف سے اس کو ریگستان نے گھیرا ہوا تھا، اس وجہ سے دوسرے ممالک یمن اور شام، ایران، عراق کے جو ممالک کے بادشاہ تھے ان کو عرب پر حملہ کرنے کا موقع میسر نہیں آتا تھا، تو بغیر سلطنت بغیر حکومت کے عرب کے لوگ اپنی سرداریوں کے ساتھ وہاں پر آزادانہ طور پر زندگی بسر کرنے والی قوم تھی۔ پھر اسی طرح اس بات کو بھی جاننا چاہیے کہ عرب کے اقوام کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو 3 قوموں کا تذکرہ ہم کو زیادہ تر تاریخی کتب میں ملتا ہے۔ ایک عرب ہے، عرب بعیدہ، اور یہ قوم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ قوم بالکل مٹ چکی ہے، ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید میں ان کا تذکرہ نہ ملتا تو دنیا میں ان کا نام بھی باقی نہیں رہتا۔ جیسے کہ یہ اقوام میں عاد، سمود، یہ قومیں گزری ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سرکشیوں کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجا تھا، اور یہ قومیں ساری کی ساری مٹ گئی۔ اور پھر دوسری قوم جو ہے اس کو عرب عاربہ کا نام دیا گیا ہے۔ عرب عاربہ کے نام سے وہ قوم مشہور ہوئی۔ اس قوم کے 2 قبیلے بڑے مشہور ہوئے۔ ایک قبیلے کا نام ہمیری تھا اور دوسرے کا نام کہلان تھا، اور ان کے ہمیری کے بھی اور کہلان کے بھی بہت سارے قبیلے وجود میں آئے، اور ان کا اصل مرکز قیام جو تھا وہ یمن تھا، اور وہاں سے یہ قبیلے پھوٹتے رہے اور اطراف و اکناف پھیل گئے۔ کچھ مکہ مکرمہ میں آ کر بس گئے، اور کچھ مدینہ منورہ میں آ کے رہے، اور مزید اطراف و اکرام عرب کے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ان میں سے جو انصار صحابہ کے نام سے انصاری صحابہ جو مشہور ہے وہ اسی عرب عاربہ قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر اور ایک تیسری قوم کا تذکرہ آتا ہے جس کو عرب مستعربہ کہتے ہیں۔ عرب مستعربہ کہتے ہیں۔ یہ قوم کی ابتدا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی، جو اولاد ہے اسے ہی عرب مستعربہ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل میں نہ تو عرب کے ہیں نہ عرب میں کسی شہر کے ہیں، بلکہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا اصل وطن عراق ہے۔ عراق میں ایک شہر ہے جو مشہور ہے، اس وقت اس کا نام اور تھا، اور تھا۔ وہاں وہ آپ کا اصل پیدائشی وطن ہے۔ آپ نے ہجرت کی، بہت سارے واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑا تھا توحید کی وجہ سے۔ جب آپ نے ہجرت کی تو ہجرت کرتے کرتے آپ فلسطین آئے،
اور وہیں پر اپنا قیام قائم فرما لیا، یعنی فلسطین میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام قیام پذیر ہو گئے۔ پھر اسی دوران آپ اب تبلیغ کے لیے دیگر ممالک، آس پاس کے ممالک جایا کرتے تھے، تو فلسطین سے قریب مصر بھی ایک ملک ہے، وہاں پر بھی آپ کا جانا ہوا۔ اس وقت آپ کے نکاح میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور بہت زیادہ خوبصورت تھے آپ۔ تو جب مصر آپ تشریف لے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو مصر کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا ہے، تو فرعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زوج محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو اس کی نیت خراب ہوئی، تو اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بدسلوکی کی، گستاخی کی، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو پایا، اور آ کر کہا کہ یہ کوئی خدا ترس بندی لگتی ہے اور یہ اللہ کی مقرب کردہ بندی لگتی ہے، اس لیے اس نے توبہ کی۔ بہت سارا واقعہ ہے، اس نے توبہ کی اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑ گیا، اور ساتھ ہی میں اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی غلامی میں دے دیا، ہبہ کر دیا بطور باندی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر پھر دوبارہ پلٹ کر جب فلسطین آئے، کچھ دنوں کے بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح فرما دیا، نکاح کر دیا۔ نکاح کرنے کے بعد پھر بہت سارے واقعات ہیں جو آپ حضرات جانتے ہیں، تو آپ کو مکہ مکرمہ جانا پڑا۔ جب وہ غیر آباد علاقہ تھا، بالکل ریگستان تھا، وہاں پر کوئی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی تو آپ لے جا کر وہاں پر ایک بیابان علاقے میں چھوڑ آئے۔ پھر وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی جو واقعہ ہے، بڑی تفصیلی واقعہ ہے، وہاں پر پانی نہیں تھا، پھر آپ کے ایڑی مبارک سے پانی نکلا، پھر ایک قافلہ جا رہا تھا، وہ قافلہ آ کر وہاں رک گیا۔ اس قافلے کا نام جرہم ہے، وہ قافلے کے بادشاہ کا نام جرہم ہے، قبیلے کا نام بھی جرہم کے نام سے ہی مشہور ہے۔ وہ آ کے وہاں بس گئے، پھر دوسرے قبیلے آئے، وہ بس گئے، یعنی ہوتے کرتے ایک بستی کی شکل اختیار کر گیا مکہ مکرمہ۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، اچھا اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اپنی زبان عربی نہیں تھی، جو عربی زبان تھی یہ جرہم قبیلے کی تھی۔ تو مکہ مکرمہ میں جو عربی زبان آئی وہاں کی زمین کی زبان نہیں ہے، وہ بھی باہر سے ہی ہجرت کر کے آنے والی زبان ہے، یہ جرہم بادشاہ کے قبیلے کی زبان ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس جرہم قوم سے قبیلے سے عربی سیکھی، اور آپ بڑے اچھے اخلاق و آداب والے تھے، آپ کے اندر پیغمبرانہ اوصاف حمیدہ آپ کے اندر تھے، تو دیکھ کر کے جرہم کے لوگوں میں سے ایک لڑکی کا آپ سے نکاح کر دیا گیا۔ نکاح ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں پر تھے فلسطین میں، کبھی کبھار ملاقات کے لیے آتے، 4 مرتبہ آپ کے ملاقات کے آنے کا ذکر ہے، تو اس میں سے ایک مرتبہ آپ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے، آپ کی اہلیہ تھی، آپ کی زوج مبارکہ تھی، تو آپ نے پوچھا کہ کیا حال ہے، کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ تو اس زوجہ نے کہا کہ شکایت کی، تنگ دستی کی شکایت کی کہ ہم تنگ حالی ہے، کیا بتائیں، یعنی ناشکری کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اسماعیل میرے بیٹے آئے تو ان سے کہہ دینا کہ چوکھٹ بدل دیں۔ جب یہ پیغام کو ان کی بیوی نے سنا دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو،
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے والد محترم کا حکم ہے کہ میں چوکھٹ بدلنے سے مراد میں دوسرا نکاح کروں اور تمہیں چھوڑ دوں، تمہیں طلاق دے دوں اور میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ آپ نے طلاق دے دیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا قبیلہ تھا، اس کے بادشاہ کا نام، سردار کا نام مزمز آتا ہے، مزمزہ یا مزمز ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی بیٹی سے نکاح میں دیا۔ نکاح میں دینے کے بعد آپ کو اس زوج محترمہ سے 12 بیٹے ہوئے۔ اللہ پاک نے آپ کو 12 بیٹے عنایت کیے۔ ان میں سے دیکھیے پہلا بیٹے کا نام نابت ہے، اور دوسرا قیدار ہے، تیسرا مبشام ہے، اور چوتھا مشمع ہے، چھٹا دوما ہے، اور اسی کے ساتھ میشا ہے، ہدد ہے، اور تیمہ ہے، اور یرتون ہے، نفیس ہے، قیدمان ہے۔ نابت جو بیٹا ہے اسماعیل علیہ السلام کا، اور قیدار جو بیٹا ہے، یہ 2 بیٹوں کے قبیلے بڑے مشہور ہوئے، اور اس میں قیدار نامی جو قبیلہ ہوا وہ بہت ہی زیادہ معزز اور مکرم کہلایا اور بہت مشہور ہوا۔ پھر اسی قیدار کے اولاد میں سے عدنان پیدا ہوئے، عدنان نامی پیدا ہوئے، اور یہ عدنان بھی ایک بڑا قبیلے کی صورت اختیار کیا۔ پھر اس عدنان کے بیٹے معد پیدا ہوئے، پھر وہ معد سے بھی ایک بڑا قبیلہ وجود میں آیا۔ پھر اس معد سے نزار ایک بیٹا پیدا ہوا، معد کے قبیلے میں۔ پھر اس نزار کے قبیلے سے نزار کے 4 بیٹے ہوئے، وہ 4 کے 4 بڑے قبیلے بنے۔ وہ چاروں بیٹوں کا نام دیکھیے، ایک کا نام ایاد ہے، ایک کا نام انمار ہے، انمار یا انمار ہے، اور دوسرا ربیعہ ہے، تیسرا مزر ہے۔ یہ 4 بھی بڑے قبیلے ہوئے۔ پھر اس کے بعد میں پھر یہ مزر جو ہے ان سے پھر 2 قبیلے وجود میں آئے۔ قیس عیلان بن مزر ایک قبیلہ وجود میں آیا، پھر الیاس بن مزر ایک قبیلہ وجود میں آیا، پھر الیاس بن مزر سے پھر 4 قبیلے بڑے مشہور ہوئے۔ ان میں دیکھیے ایک تمیم بن مرہ ہے، ایک حذیل بن مدرکہ ہے، حذیل بن مدرکہ ہے، پھر ایک بنو اسد بن خزیمہ ہے، پھر کنانہ بن خزیمہ ہے۔ پھر یہ کنانہ بن خزیمہ جو قبیلہ ہے، اس قبیلے سے قریش قبیلہ وجود میں آیا، قریش قبیلہ وجود میں آیا۔ پھر قریش سے پھر کئی قبیلے وجود میں آئے، جیسا کہ ایک جموح ہے، ایک سہم ہے، اور عدی ہے، مخزوم ہے، پھر تگم ہے، زہرہ ہے، قصی بن کلاب ہے۔ پھر اس قصی بن کلاب کے 3 بیٹے ہوئے، ایک عبد الدار ہے، ایک اسد بن عبد العزا ہے، ایک عبد مناف ہے۔ پھر عبد مناف کے پھر 4 بیٹے ہوئے، 4 قبیلے وجود میں آئے، ایک عبد شمس ہے، اور دوسرے دیکھیے نوفل ہے، اور تیسرے آپ کے مطلب ہے، چوتھے ہاشم ہے۔ یہی وہ ہاشم ہے، حضرت ہاشم یہی وہ ہے جن کی اولاد میں میرے اور آپ کے تاجدار کائنات حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ قبیلوں کے نام گنوانا مقصد اس وجہ سے تھا کہ یہ ترتیب کے ساتھ یہ قبیلے چلے، اور ان قبیلوں میں ان اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے آقا کریم علیہ السلام مکہ المکرمہ میں ہاشمی قبیلے میں، ہاشمی خاندان میں آپ تشریف لے آئے۔ وقت ختم ہوا، انشاءاللہ اس کے بعد ہم پھر اگلے مہینے کی